کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا، اپنا دیدار کرایا۔ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ بات کہنے نے ہنستے گیا کس طرح جان والا، تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ باقی یہ بات تو بڑی محال ہے، لیکن یہ سوچو کہ بلانے والا کون ہے؟ جس کی ذات ہے وہ پاک نام ہے سبحان، یعنی میں اللہ کی ذات ہر عجز سے پاک ہے، میں شہر قریب ہوں، جس طرح چانس کر سکتا ہوں۔ تو تم اس سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو؟ جانے والا کس طرح رات میں گیا، آسمان پار سدرہ کو کراس کیا، مقام و نامقام گیا، رب سے بات کی، تم اس جھگڑے میں کیوں پڑ گئے ہو؟ کیونکہ جو بلانے والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ سبحان ہے، سبحان اللہ، اس کی ذات کیا ہے؟ سبحان ہے۔ تو اس واسطے تم جھگڑے میں نہ پڑو، جانے جان والا جانے جان والا، آنے والا جانے، جانے والا جانے، بلانے والا جانے، بلانے والے سبحان، بلانے والے نے کس اپنے محبوب کی عزت و توقیر دنیا والی کو دکھائی ہے۔ کائنات میں سب سے افضل انسانیت میں اللہ کے پیغمبر ہے، اور نوری مخلوق میں اللہ کے ملائکہ فرشتے ہیں۔ کائنات میں جو سب سے افضل ترین انسانیت میں جو ہیں اللہ کے نبی اور رسول، مسجد اقصی میں سب کو جمع کر کے حضور کو آئے مسلح پہ کھڑا کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ پوری کائنات انسانیت میں میرا محبوب سب سے افضل والا، سبحان اللہ، میرے محبوب یا کوئی انسان نہیں، میرے محبوب یا کوئی اور نبی اور رسول نہیں، سب پیچھے ہے، میرا محبوب سب سے آگے ہے۔ اور پوری مخلوقات میں فرشتے سب سے افضل ترین ہے، جو نہ سوتے ہیں نہ ان کو اونگ آتی ہے، دن رات اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر تسبیح کے اوپر، تسبیح کے بعد اللہ کے محبوب کی ذات پر درود پاک لکھا۔ آپ نے فرماتے کہ اس رات میں جب سرکار کو دلہا بنایا گیا، معراج کے لیے تیار کیا گیا، جنتی پوشاک پہنے گئی، جو امامہ شریف سرکار کی سر انور پہ رکھا گیا، اس کی شان کرتے ہیں۔ وہ امامہ شریف آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اس رات کا انتخاب جو ہے معراج کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا۔ پھر آدم پیدا ہوا، باقی انسانیت بنی، 1,24,00,000 لوگوں کے اس پیغمبر تشریف لائے، لیکن اس رات میں سرکار نے امامہ سر اگر پر سجایا، جب شر اسراء کا دولہا بنا، نورانی پوشاک پہننے کے بعد وہ امامہ شریف فرمایا، اللہ اکبر فرمایا، اس کی تفصیل بہت لگی ہے، میں تھوڑے تھوڑے سے آپ کو مختار مقال بتاتا ہوں، پوری معراج میں پکے رہو کہ یہ خطر نہیں ہوگا۔ مطلب انسانیت میں افضل انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، سب کو پیچھا کھڑا کر کے فرما دے کہ میرا محبوب سب سے افضل ہے۔ جب ساتھ پہنچے محمد پیارے، جب سرکار جب اقصیٰ کے مسجد پہنچے، سب انبیاء اکٹھے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، آخر نے اس نقشے کے کسی بھی بند کیا ہے۔ فرمایا جب ساتھ پہنچے محمد پیارے،
सुभान अल्लाह फरिश्तों का इमाम जिब्राइल अमीन नूरियों का इमाम जो बैतुल मामूर में फरिश्तों की इमामत कराता है, जब सरकार को बुलाने के लिए सरकार की खिदमत में जिब्राइल अमीन को भेजने के लिए रब करीम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल अमीन जाओ, मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं, हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं, ख्याल करना मेरे महबूब को उठाना, लेकिन ख्याल से बेअदबी न हो, मेरे महबूब को शाप न बोले, मेरे महबूब को तकलीफ न बोले। फरमाया जाओ मेरे महबूब के पास मेरा सलाम पहुंचाओ, इंशाअल्लाह जतरो अस्सलाम। लेकिन ख्याल करना मेरे महबूब की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। जिब्राइल अमीन पहुंचे हज़रत उम्मे हानी के घर, सरकार हुजरे में आराम फरमाए, दरवाजा बंद है, सोचा जगाऊं कैसे, कुंडी खटकाऊं, आवाज लगाऊं, लेकिन नहीं, दूसरे तरीके से भागे। अल्लाह अकबर। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, क़द फ़ुरिदा ली अना बिमक्का था। फरमाया जब मैं मक्के में था, मेरे हुजरे की छत खोली गई। जब मैं मक्के में था, जब जिब्राइल अमीन आया, दरवाजा नहीं खटकाया, आवाज भी न आई। फरमाया क़द फ़ुरिदा बैती व अना बिमक्का था। जिब्राइल अमीन आया, बड़े धीरे से, बड़े आराम से छत को खोला, छत से अंदर एकदम हुए और ऐ सरकार की बारगाह में, सरकार के कदमों के पास खड़े हुए, या अल्लाह तेरे महबूब का मामला है, तूने खुद को फरमाया मेरे महबूब की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। या अल्लाह तेरे महबूब के जगाने का मामला है, तेरे महबूब को जगाऊं तो कैसे जगाऊं, आवाज दूं, हिला के उठाऊं। रब करीम ने फरमाया प्यारे जिब्राइल अमीन, तू तो आज पूछ रहा है, हमने तो तेरी पैदाइश से पहले इस रात का प्रोग्राम बना लिया था। इतना महबूब एक रात आराम फरमा रहा होगा, तेरे पास जगाने का कोई तरीका नहीं होगा, इसलिए मैंने जब तुझे पैदा किया तेरे होंठ काफूर के बना, सुभान अल्लाह तेरे होठों को काफूर का बना दिया था कि मेरा आज की रात होगी। जिब्राइल मेरे महबूब के कदमों के पास खड़ा होगा और जगाने का और कोई तरीका नहीं होगा। जिब्राइल ऐसा कर, ये काफूर वाले ठंडे होंठ मेरे महबूब के पाए नाज़नीन के कदमों पर बसन, सुभान अल्लाह मेरे महबूब के कदमों को चूमो, बस जिब्राइल अमीन सरकार के कदमों में झुका। सुभान अल्लाह जिब्राइल बात को तवज्जो कीजिएगा, जुम्मे में तो कैद होगी, आज मुझे बोल देते। जब जिब्राइल अमीन सरकार ज्यादा चटाई पे सोते थे, सुभान अल्लाह कभी कभार तो आपको अल्लाह जब सरकार आराम पिछड़ चार पेट भी आराम करवा देते। जिब्राइल अमीन झुका, अल्लाह ने हुक्म फरमाया या जिब्रीलो कब्बिल क़दमैहि, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब के कदमों में झुक जा, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले। अब जिब्रील झुक रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं। सुभान अल्लाह नूरियों का इमाम, इधर तमाम अंबिया और मुस्लिम के इमाम है, सब पीछे थे। अब यहाँ नूरियों का इमाम, नूरियों का सरदार जिब्राइल अमीन अल्लाह के महबूब के कदमों में झुक रहा है। मलाइका आशिक कहते हैं इमाम इस्लाम के देख रहे हैं। सुभान अल्लाह जिब्राइल अमीन उस हस्ती पाक के कदमों में झुक रहा है, जिस हस्ती पाक के वसीला जरीला से अल्लाह ने सारे आलम को बनाया, फरिश्तों को बनाया, इंसानों को, जिन्नों को, सारी कायनात को मार से वजूद में लाया। अब जिब्राइल अमीन झुक रहा है, सारी कायनात मलाइका देख रहे हैं कि हमारा इमाम जिब्राइल अमीन
کیا محسوس ہوا؟ مزہ آیا؟ سبحان اللہ آج میں سے نشہ بنایا جبریل امین نے کیا جواب دیا کہ نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا حضرت موسیٰ خود کے رب فرمایا رب آئے آمین لنٹرا جو نہیں وہ خود منت کر رہی ہے اللہ کی دار کرا رہی ہے ادھر یہ آدائے محبوبانہ سرکار کو سب یہ دیتا یہ آدائے محبوبانہ تھی سرکار زیادہ اس لیے اوڑے ہوئے ہے کہ کائنات والے دیکھ لیں کہ جبرائیل امین آیا اس نے قدموں میں بوسہ لیا اچھا یہاں مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھکنے سے سلام ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کو پیر کو والدین کو جھکا یا کہتے ہیں کیوں جھک رہے ہیں کہ سجدہ ہو گیا تو اللہ کے بندے اگر سجدہ ہوتا بزرگوں کی تعظیم میں پیروں کی ولیوں کی اگر تعظیم میں جھکنا سجدہ ہوتا تو اللہ جبریل کو سرکار کے قدموں میں جھکاتا اللہ انہیں عقل عطا فرمائے آمین اللہ انہیں عقل عطا فرمائے جھکنے سے جب کوئی کسی اپنے والد کی قبر کو بوسہ دے لیتا ہے بلکہ حدیث پاک ہے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت فرماتے ہیں ایک اصحابی نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک منت مانی تھی میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا تو میں حرم کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا حرم کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا تو میں وہاں تک تو جا نہیں سکتا ہے یا رسول اللہ میں اس منت کو کیسے کروں سرکار نے فرمایا تو اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے حرم میں تیری منت ہوئی سبحان اللہ ماں کے قدموں کو چوم لے تیری حرم والی منت مانی ہوئی اللہ کو اس کا ثواب عطا ہے اور تیری منت پوری ہوئی یعنی ماں باپ کے قدموں کو چومنے کی اگر منع ہوتی ہے سجدہ ہوتا تو سرکار اپنے غلام کو کیوں فرماتے کہ ماں کے قدم کو چومے اس سب مولویوں نے ایسے بس اپنی مٹی چمکانے کے لیے باتیں کر رکھی ہیں ادھر اللہ کریم جھکا رہا ہے اپنے محبوب کے قدموں جبرائیل امین کو ادھر سرکار فرما رہا ہے تم اپنے ماں کے قدم چومنے تیری منت پوری ہو جائے گی کعبے کی چوکھٹ کو چومنے والے تیری منت پوری ہو جائے گی جبرائیل امین سے پوچھا ہے آپ سے جبرائیل کیسے آنا ہوگا عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقرأ السلام وهو يدعوك مرحبا الى اللہ تعالی آپ یا رسول اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا میں آپ کے ہاں سے لے جانے کے لیے حاضر ہوں بہت براق موجود ہے میکائیل اسرافیل 70,000 فرشتے لے کر آپ کی استقبال کر رہے ہیں آپ خود سوچیں جس رب نے اپنے محبوب کو عرش پر مکان نام مقام ہوا ہے ہم تھوڑی سی چڑیاں لگا دیں کہ کون میں بتیاں لگا دیں لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت جبرائیل امین اور میکائیل اسرافیل نورانی طبقات نورانی کندیلیں لے کر 70,000 فرشتے سرکار کا کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں آج جو میں سرکار کے امامے کی بات کر رہا تھا سرکار کے امامے کے 40,000 فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے تھے ایک تسبیح رب کی بیان کرتے ہیں ایک درود پاک سرکار کے بارگاہ میں ایک تسبیح رب کی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام دیتے ہیں یہ کب ہے حضرت آدم علیہ السلام
وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام میں مجید میں کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند نام ہے عرش بری اب اللہ کے امام علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے آب کوثر کی سوائیاں پیش کی تھی آپ نے طہارت فرمایا آب کوثر سے آپ کو غسل دیا گیا سرکار کو غسل دے رہے ہیں ملائکہ اوپر والی بھی دیکھ رہے ہیں دولہا سجایا جا رہا ہے کیونکہ پاک نبی پاک بار ہمیں جو جا سبحان اللہ صلاۃ و تسلیم کی نشاور ہو رہی ہے راستے سج گئے ہیں ادھر بیت المقدس کی طرف بھی راستے سج گئے ادھر آسمان بھی سج گئے ہیں بیت المقدس بھی سج گیا ہے عرش مولا بھی سج گیا ساری کائنات کا ماوا ملجا تو اللہ کا مہمان بن رہا ہے ملائکہ نے پوچھا اسی حالت سے آپ کیوں ہو رہی ہے سب کو سجایا جا رہا ہے میں دیکھ کوئی مہمان ہو رہا ہے
اللہ وہی لباس جو جنت سے آیا تھا سرکار نے وہ زیب تن فرمایا یہاں کا جوڑا اتارا پھر وہ امامہ شریف جو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے تیار کیا تھا سرکار نے وہ امامہ شریف اپنے سر انور مقدس پر رکھا تو دلہا تیار ہوا زمین و آسمان نے دیکھا کہ ایسا دلہا کائنات میں کوئی نہ ہے اللہ سرکار کی صلاۃ و سلام ہر طرف سے آوازیں 70,000 فرشتے دیکھ 70,000 فرشتے میں صلاۃ و سلام نشان کر رہے ہیں اب سرکار کی سواری چلتی ہے مسجد اقصی کی طرف راستے میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا رائے موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا توجہ فرمائیے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اکبر میں وهو قائم يصلي کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا نسائی شریف کہنے سے بات ہے جن لوگوں کی فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اکبر میں اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اکبر میں نماز پڑھتے تو ہمارا نبی نہیں پڑھتا سبحان اللہ قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزرے حضرت موسیٰ قبر میں بھی موجود تھے جب بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت موسیٰ پہلے وہاں بھی موجود تھے سرکار فرماتے ہیں جب میں نے آسمانوں کو عبور کیا آسمانوں کی طرف سفر کیا تو وہاں بھی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ پہلے موجود تھے حضرت موسیٰ ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں تو میرا اور آپ کا آقا تو تمام نبیوں کا سردار ہے وہ بھی حاضر ہو سکتے ہیں یہ نبی کی اپنی پاور ہے یہ آج تک کے مولوی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اللہ ان کی سمجھداری کو آسان فرما دے تاکہ یہ بات ان کی سمجھ بیٹھ سکے عام انسان کیوں کہتے ہیں کہ ہم اور نبیوں میں اور ولیوں کو وہ بھی انسان ہے ہم لانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا نا یا دیگا اب دیگر اب ظہور چیزیں دیگر عام بندہ اور ہے اللہ کے نبی کی بات ہے کیا اب دیگر اب ظہور چیزیں دیگر اس نے فرمایا تم عام بندہ ہے تم عام عبد ہے محمد کریم کی کیا بات کر رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا وَأَنَّ زَمِيلَ هَوَا یہ آیت میں پڑھ دیا فرمایا وَأَنَّ زَمِيلَ هَوَا آئے پیارے چمکتے تارے محمد تیری قسم جب تم میرا ہاتھ سے
بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا میں ایک بال برابر بھی آگے چلا گیا تو میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائے اس میری انتہا ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبریل جہاں تیرے انتہا ہو رہی ہے میں محمد کے سفر کے وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہاں سرکار نے ہو گئے میں آج کرنا یہ چاہتا ہوں ضروری بات ہے آخر میں باقی تو آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئی عرب سے کلامی ہوئی وہ دینے والا جانے اس نے اپنے محبوب کو کیا دیا لینے والا جانے اس نے اپنے رب سے کیا لیا رب کریم نے فرمایا ماذا البصر وما طغى یہ تمہارے میرے محبوب کی شان ہے اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے محبوب کریم سرمئی آنکھوں کی قسم ہے جن آنکھوں نے میں اللہ کا دیدار کیا رب کریم نے فرمایا پیارے محبوب یہ فرماؤ جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے آپ میرے پاس کیا تحفہ لے کر دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے آپ میرے لیے کیا تحفہ لے آج کی یاد میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب وہ کون سا تحفہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے آج کی یاد تیری شان یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو واحد و یکتا ہے اللہ الصمد تو بے نیاز ہے آج کی یاد میں عاجزی اور نیاز مندی لے کر حاضر ہوں اور تو اس چیز سے پاک ہے تو میں عاجزی اور نیاز مندی لے کر آیا ہوں اور دوسرا آج کے یاد میں آپ کے لیے یہ آیا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میں تمام قولی باتیں فیلی باتیں کلا یہ ساری آپ کے لیے ہے آپ ہی اس کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس عذاب میں بڑے خوش ہوئے تو پھر اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب تم ہمارے لیے یہ تحفہ دے گا ہم تمہیں یہ تحفہ دیتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب تیری ذات اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اے نبی اس وقت اللہ کا نبی موجود تھا اللہ کے سامنے تب اس اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی اے نبی اللہ کے سامنے فرمایا تیری ذات پر سلام ہو برکت ہو رحمت ہو اللہ اکبر سرکار نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنا ملائکہ جن کے کانوں نے بات کی جو اللہ کے ہاں تھے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لے کے نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا بے حجاب دیدار کرایا وہاں جتنا وقت لگا وہ اللہ جانتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے اور اخیر تفسیر میں بہت سارے کئی ہزار سال اللہ کریم اپنے محبوب کو اپنے پاس کر رہا ہم اس طرف نہیں جاتے ہم اصل کی طرف آتے ہیں جب اللہ کے محبوب واپس تشریف لانے لگے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب میں بھی آپ کو آپ کی امت کے لیے تحفہ دیتا ہوں مسلمانوں نے دلی کے لیے اے محبوب میں بھی آپ کی امت کے لیے تحفہ دیتا ہوں یا اللہ بھی کو تحفہ دیتا ہوں فرمایا آپ کی امت پوچھے گی اللہ کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا تحفہ دے کر ہے میں اللہ کے تحفہ دے رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا جو کچھ آپ نے کہا جو فرشتوں نے کہا بس یہ تحفہ دے دے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا سرکار نے ہماری عزت پڑھ دیا اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یعنی سلام و ہم پر اور جملہ صالحین کو سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو سلام فرمایا اللہ کے محبوب نے امت
نماز کا تحفہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے محبوب نماز کا تحفہ لے کر آئے. نماز کتنی تھی جی؟ 50 نماز. کتنی نمازیں تھی جی؟ 50 نمازوں کا تحفہ سرکار لے کر چھٹے آسمان پر تشریف لائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف رکھتے آپ آتے ہیں. فقط مراد موسیٰ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں گزرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اے پیارے پیغمبر اللہ کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہو، اپنے رب سے کیا لے کر آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بما امرت قلت 50 صلاۃ کل یوم. فرمایا میں اللہ کی بارگاہ سے 50 نمازیں اپنی امت کے لیے لے کر آ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. میں ابھی پڑھتا رہوں گا، آپ زیادہ لگے گا، میں شاپ کروں. آپ نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل کی قوم کو آزمایا، ان کو دیکھا تو آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے. آپ ایسا کریں کہ دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، کہ آپ کی امت 50 نمازیں ہرگز نہیں پڑھ سکے گی. آپ ایسا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر فارجع الی ربک الى ربک فاسألہ تخفیف لامتک. فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر دوبارہ حاضر ہو کر تخفیف کا سوال کریں کہ میری امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کی جائے. فاسألہ تخفیف لامتک، تو فاسألہ تخفیف لامتک اللہ کے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر واپس تسلیم دے گئے اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ. آپ جب وہاں گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا جو ہم نے 10 نمازیں جو ہے تخفیف کر دی. آپ واپس سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوا؟ عرض کیا 10 نماز کی تخفیف ہوئی. سرکار کہ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امت باقی بھی 40 نہیں پڑے گی. آپ کو بات ہے فرمایا بقول مجلس رہو. پھر انہوں نے مجھے ساری کوئی باتیں کی اور میں واپس کیا ہے. پھر گیا، پھر 10 کی تخفیف ہو گئی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا بقول مجلس رہو. فرمایا پھر اسی طرح سرکار نے فرمایا کی اس طرح پہلے کی. میں پھر گیا 4 بار گیا 40 نمازیں بعد. ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 نمازیں ہی نہیں پڑھا تھا، مگر یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں 10 کر کے آئے میں آپ کو سنا رہا ہوں. 4 بار گئے 40 نمازوں کی تخفیف ہوئی. جب واپس تشریف لائے تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 بھی نہیں پڑھے. اب آپ بتا کر حضرت موسیٰ نے دیکھا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اسی علم غیب کیسے آ گیا کہ یہ امت 50 نہیں پڑھے گی، 40 سے 10 بھی نہیں پڑھے گی. فرمایا پھر کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کو علم غیب ہے. موسیٰ کو علم غیب کہاں سے ہو گیا تھا؟ جو نبیوں کا سردار ہے، جو حضرت موسیٰ کا امام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے، امام الانبیاء امام ہے. کیا حضرت موسیٰ کا علم حضرت امام الانبیاء سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں. اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میری امت نہیں پڑے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی تھی. اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے. آپ اندازہ فرمائیں کہ سورج باتوں یہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 50 دن تو اللہ کو پتا تھا میں 50 کی 5 کر کے تو پھر پہلے سے 5 کی دی. اللہ کو عالم الغیب ذات ہے. اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میں نے 50 کی بات کے 5 کر دیے تو اللہ
اللہ نے 50 دن اللہ کریم بتاتا موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے ہیں، وہ میرے محبوب کو روکیں گے، وہ میرے محبوب کو واپس بیٹھیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ تو مجھے نہ دیکھ سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ کا حبیب توجہ فرمائیے، خاموش کے بچے کو خاموش کرو۔ تو تیموری دو کا ایسا کے بچے ادھر اٹھا شرم کرو 50 دن کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں میرے محبوب کو دیکھے گا، محبوب آ کر مجھے دیکھے گا، محبوب کو چھٹے آسمان پہ دے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں کی پیاس میرے محبوب کی آنکھوں میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حکمت ہے کہ 50 دینے کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر جاؤ، پھر تخلیق کراؤ، پھر سرکار 5 پر آ گئے، پھر 5 کی تخلیق ہوئی، پھر جب واپس تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بھی نہیں پڑھے گے تیری، اب پھر جاؤ اتنے بھی کڑی کرو۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا حتی استحییت ولکنی اللہ، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں واپس آؤں۔ 50 سے 5 ہوئی، اب اگر میری امت 5 نہیں پڑھتی اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے کہ اس میں کتنی تکلیف کراؤں۔ میں رب کے رضا پر میں راضی ہوں۔ اس میں سرکار کو 5 لیکن اب ایک مسئلہ یہاں اور بھی آیا ہے، لوگ کہتے ہیں قبر والے جو ہوتے ہیں اللہ کے نبی بنی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں جیسے کہتے ہیں جب ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مدد نہیں لے رہے تھے، آپ کو کہتا ہے بولا کریں قبر والے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں نا، تو اب جو مانتا ہے کہ قبر والے مدد کر سکتے ہیں تو وہ تو پڑھے 5، تو جن کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے مدد نہیں کرتے پھر ان کو 50 پڑھنی چاہیے نا۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قبر والے اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے قبر والے مدد کرتے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی اللہ والا مدد نہیں کر سکتا تو پھر ان کو 5 کے بجائے 50 ہی پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ تو قبر والے نے ہماری مدد کی، وسیلہ بنے درمیان میں اللہ کے نبی کو اللہ کے محبوب کو واپس بھیجتے رہے۔ 50 کی 45 کی معافی ہوئی، تقریب ہوئی، 5 بچی، یہ وسیلہ کون تھا درمیان میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے تو حیا آئی، اب امت کو حیا آتی ہے وہ 5 پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اب سوچ بشارہ یاد کی، اب ہم حیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو رکھتے ہیں جن نے 50 سے 5 کروا دی، اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ نے فرمایا وہ گھبرانا نہیں، سرکار کے دل میں خیال آیا 50 ہوتی تو میری امت کو ثواب اندر زیادہ ملتا، اب 5 رہ گئے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے اس ترجمان کو کیا فرمایا یا محمد، اللہ نے کیا فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات کل یوم واللیلۃ لکل صلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر 10 فذلک 50 صلاۃ۔ فرمایا میں اللہ اے محبوب کے امت کو گھاٹے میں نہیں چھوڑوں گا، تو ان کی جو بھی 50 بھی تھی، اب ان سب کو اگر 5 کو پورا پڑے گا تو میں اللہ ان سب کو اجر عظیم 50 کا عطا فرماؤں گا، 10 کا اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اب یہ اللہ پاک نے اتنا انعام فرما دیا، پہلے تو یہ کہتے ہیں ہم 5 کے لیے قید نہیں پاتے، اگر روزانہ 50 ہوتی تو کیا خیال پڑھتے ہمارے پاس 5 بجائے ہم سے 50 تھی۔ اگر کسی فرم میں، کسی کمپنی میں، کسی بھی جگہ آپ کام کرتے ہو، اگر کمپنی کا باس یہ کہہ دے، دفتر کا کمپنی کا مالک یہ کہہ دے یار تم ایسا کرو، صرف دفتر میں آ کر
دن میں 5 مرتبہ 20-20 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ جائے کرو تو میں تمہیں 50 گھنٹے کا اوور ٹائم دوں گا. گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ صرف 5 مرتبہ میرے دفتر میں آ جاؤ 20 منٹ میرے پاس بیٹھ جائے کرو میں تمہیں 50 گھنٹے کا اوور ٹائم دوں گا. کیا کرے میرے خلاف سارے چل پڑیں گے ٹکے بنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے بولے جائیں گے. آگے دیکھیں یا نہیں سواری نہیں ملے گے پیدل بھی جائیں گے وہیں بیٹھنا پڑا باہر بیٹھے رہیں گے اس کے دفتر میں 20 منٹ آگے دیکھیں تو 50 گھنٹے کا اور ٹائم مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم 20 منٹ کا ٹائم 5 نمازوں کے لیے نہیں نکال سکتے جہاں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. انسان کتنا کھاتے میں جا رہے ہیں آپ کتنے دور چلے گئے. میں اپنے ٹک ٹاک والے موضوع بھی سن رہا تھا میرے سے بہت اچھا واقعہ جگہ کہیں بھی جا رہا ہوں میں طالب علم وہ بات کر رہا تھا کہ کمیٹی والے مسجد والے جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوتی اور دوسرا مولوی جو ہے لڑکی کی تصویر سنانے کا ٹائم پاس کرتے ہیں مسئلہ نہیں بتاتے. میں نے کہا تو بھی اچھا جا رہا ہے کیونکہ مقتدیوں کے پلے پڑا کہ تو ٹک ٹاک میں بیٹھا ہوں بس دوسری بھی نہیں ہے کیونکہ مقتدیوں کے پلے پڑا نہیں ہوگا تو ٹک ٹاک چلا رہا ہے تو مقتدیوں کے پلے پڑتا تو ان کو بلاتا دعویٰ دیتا اور پھر سو کے عادت ہے جو مسائل بتاتا نا میں نے تو ٹک ٹاک میں بناتا. اب جب ہمارے برکات کی قید ہوگی جمعے کے ٹائم پہ آئیں گے جب خطبہ شروع ہوگا تو مسئلہ کس کو بتا جواب اگر بیٹھنے کا تو مسئلہ بتا رہا ہوں جمعے کے ٹائم تو 20 منٹ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا بس ہم لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں اور آنے والے پہ جا کے گھڑی کو دیکھتے ہیں خطبہ شروع پھر بھی مساعدہ بھی لیٹ نہیں کر رہا ہوں ٹائم بچتا ہو جب آپ آئیں گے خطبے کے ٹائم پہ کوئی تو کئی رکعت بھی رہ جاتے ہیں تو ان کو مسئلے کو کہاں سے پتہ چلے گا. اس ٹک ٹاک کی موضوع کو یہ پتہ نہیں اس کو تارا نہیں پڑا کسی بندے کے تصویر سے اس کا تارا پڑا ہوگا کہ لوگ کس طرح سننے کے لیے مسائل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسائل کے لوگ موضوع نہیں بتاتے کہ آپ طالب علم کیا بتا کہ تو کچھ دیر آ جائے یار کسی محلے میں انسان ماما کر کے دیکھ جو پتہ نہیں کرتے جو کس طرح ہے اس میں بلانا آپ لوگ آیا کریں آپ کرنے کا مقصد ہے آپ آیا کریں بولے صاحب نے کچھ ہی کہا آپ لوگ آیا کریں ہمارے پاس بیٹھے 20 منٹ ہمارے لیے کام کیا آیا تو صحیح مسئلے سیکھے یار ایک مسئلہ میں نماز پڑھانے کے بعد پھر بتانا پڑتا ہے خطبے میں کیسے بیٹھنا ہے اذان میں کیسے بیٹھنا ہے سنتے کب پڑھیں آپ پہلے تو آتے نہیں آپ کو بتایا جائے خدا وہ 20 منٹ بھی ہمارے لیے کافی لیکن پہلے آ کر بیٹھے جمعے میں پہلے آنے والے کو پہلے سوال کو کیا ہوتا ہے اس کی قربانی کا سوال دوسرے بندے کو بیل کا سوال پھر اسی طرح بکرے کا میڈے کا پھر مرغی کا پھر مرغی کے انڈے کا بھی سوال میں ہے اور ہم جب آتے ہیں تو مرغی کے انڈے کا سوال ختم ہو چکا ہوتا ہے خطبہ شروع ہو جاتا ہے وہ لکھنے والے فرشتے ہوتے دفتر پیک کر لیتے ہیں پھر اس کے مرغی کہاں مسئلہ بتائے گا ٹک ٹاک کی صاحب کس کو سنا ہے کس کو بتائے تو دارا جلدی آیا کرے اس میں سے کر رہے اب 50 کی 5 ہوئی سرکار کو اللہ کے لیے فرمایا وہ گھبراؤ نہیں آپ اپنی امت سے بولو تم یہ 5 پڑھتے رہو تمہیں اجر 50 کا ملے گا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے 5 پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی بس اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے تو حیا آتی ہے میں 5 پڑھنے کے والا اب اللہ ہمیں تھوڑی سے حیا دے دے یہ توفیق دے دے تاکہ ہم یہ 5 پوری کریں اللہ کے محبوب کی بات پوری اور وہ جو اجر ہمارا کم ہو رہا تھا اللہ ہمارے اس اجر کو بھی پورا کروا دے اور پورا اجر ملے گا تب جب ہمیں اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں میں بولی توجہ کرے گا اگر میں آیا ہوں توجہ کرے گا مسئلہ ضروری اگر میں آیا ہوں کہ بھیا میری ڈیوٹی ہے میں نے نماز پڑھا لی ہے ثواب کے لیے صحیح ہے 50 نماز کو ثواب پانے کی نیت نہیں ہے مجھے ترمونی ملے گا ایک نیکی کا سکتے ایک ثواب ایک ہے دے گا اگر میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے بھی جا رہا ہوں پڑھانے جا رہا ہوں مجھے 10 نمازوں کا ثواب اس نماز میں ملے گا پھر اگر ملے گا یاد کرنے مسئلہ ہے بیٹھے کو تو پھر آئیں گے اسے میں ہونا میں اگر آیا کہ میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں یہ ڈیوٹی ہے ڈیوٹی پوری ہوگی میری دنیا والے آپ کو راجہ امام آگے بیٹھے لیکن میں یہ جب یہ لے کے آؤں گا کہ میں ایک نماز پڑھوں گا ایک نماز مجھے اللہ 10 کا اجر دے پھر مجھے 10 کا اجر ملے گا جب نیت ہی نہیں ہے ثواب لینے کی گھر سمجھ آ رہی ہے اس لیے
اس کی نیت یہ نیت کر کے کہ میں ایک نماز پڑھنے جا رہا ہوں مجھے اللہ نے 10 کا اجر دینا ہے تو پھر ملے گا. تو اس لیے نماز کی پابندی کرے کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے گیا اور ہم سے یہ کوئی پوچھے گا کہ میں لنگر پکایا کتنی جگہ پکائی تھی تم نے کسی پیر کی قبر پر چادر چڑھائی تھی رب نہیں پوچھے تم نے زکات حساب ہوگا لیکن سب سے پہلے سوال پہلے حساب کس کا ہوگا زکات کے حساب کی بات نہیں روزے کا حساب روزے سال میں ایک مرتبہ پڑتا ہے زکات کی سال میں جو کہ مسائل ان کے اوپر ایک مرتبہ پڑتا ہے حج بھی اگر توفیق ہے زندگی میں ایک بار زندگی میں اور نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے یار دیکھو یہ کتنا اہم رکن ہے وہ زندگی میں حج بھی ایک بار سال میں زکات ایک بار اگر پیسے ہے تو زکات لگتی ہے ٹھیک ہے جی روزہ کی صحت سلامتی ہے تو رکھو نہیں تو فدیے کا کام چلتا ہے لیکن نماز اتنا اہم رکن ہے ہر مسلمان کے لیے کہ دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے آپ خود اندازہ فرمائیں کام کرنے والے کو جب اس کا باس اس کا کارکن جو بتاتا ہے یہ کام بار بار تاکید کرنے سے یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں یا آپ لوگ مکینک گاڑی والے لوگ بیٹھے ہیں انجن فلور اس کا یہ رکھا جا وہ بار بار اس کا کیا کرنا جا یہ لوگ دوبارہ نہیں آنا چاہیے یہ لوگ دوبارہ نہیں آنا چاہیے بار بار اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ اس نقص کا خیال کرنا ہے اللہ نے 5 مرتبہ ہمیں یہ نماز فرض عطا فرمائی ہے اور تاکید کی ہے جہاں جہاں مومن کا قرآن میں ذکر آیا ہے نماز کا ذکر بھی ذات سے ہے 700 مرتبہ ہمارے نماز کے لیے ہمارے کتنا یاد ہوتا ہے ہم اس کی توجہ کرتے ہیں روڈوں پہ کھڑے ہیں گلی میں کھڑے ہیں تھاروں پہ کھڑے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں پرواہ نہیں اذان آ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کیا جواب دیں گے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے یار اتنا عام ہوگا 5 میں 50 کا ثواب دے رہا ہے وہاں جہاں 50 گھنٹے کا اور ٹائم ملے وہاں تو دھکے کھانے کے لیے پیدل بھی جانے کا تیار ہے کیونکہ وہاں 50 گھنٹے کا اور ٹائم اور اللہ کی بارگاہ میں 50 نماز ہو رہی اور پھر یہ ایسی چیز ہے اس میں برکت بھی ہے سب سے پہلے بندے کی اپنی پاکیزگی بندہ پاک صاف ہوتا ہے نہاتا ہے دھوتا ہے وضو کرتا ہے لباس پاک ہوتا ہے سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھے اللہ کو ایک فرشتے کی طرح کرتا ہے ہر گندگی سے تجھے پاک کر دیتا ہے اللہ ہر گندگی سے مجھے پاک کر نماز کی اہمیت کو سب سے پہلے پاکیزگی کا خیال کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھتا ہے کتنا بڑا اہم ہے کتنا بڑا رب کا احسان ہے کہ نماز کے لیے شکل لے لی لباس بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو ہم اپنے پاک صاف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سرکار نے شرط فرمایا مرنے کے بعد ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ مرنے کے بعد سب سے پہلا ہمارا حساب کس چیز سے شروع ہوا نماز لنگر کے دیکھ نہیں پوچھے گا پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھے گی جلسہ تم نے بڑا کے چھوڑا ہے بڑے نے نافرمان بلائے تھے نہیں بڑے نے مومن کو بلائے نہیں کچھ بھی سب سے پہلا سوال ہر مومن سے بھی ہر پیر سے بھی ہر مقتدی سے بھی ہر مرید سے بھی ہر ایک مسلمان چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب سے پہلا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ فی الصلاۃ سب سے پہلا حساب نماز سے شروع ہوگا کہ تجھے نماز سے نہیں بنی ہمیں فکر ہے ہم نے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کی فکر ہے اس میں بچے نے کیوں گیارہ ہو تو ماں بھی باپ بھی ٹائم سے اس کو کھٹکارا اٹھا رہا ہے نماز میں کیوں کھڑا رہا ہے لیٹ نہیں ہو جانا ڈیوٹی پہ جانا ہے ڈیوٹی کے اٹھا کے اس پر نماز میں نہیں اٹھا ان والدین سے ان سرپرستوں سے جو گھر کے سرپرست آئے ان سے اس بات کا اللہ حساب دے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو اس سے راہ پہ چلایا تم نے بھی اس کے ساتھ دینا ہوگا ہر گھر کے سرپرست کو ماں کو بھی باپ کو بھی شوہر ہے تو اس کو اپنی بیوی کا بیوی ہے تو اس کو شوہر کے ساتھ وہ خود ہوتی ہے تو اس کو کیوں اٹھانا یہ تو فرض نماز ہے
مارا تاکہ وہ اٹھ جائے. اگر بیوی پہلے اٹھ جاتی میاں نہیں اٹھتا تو بیوی اپنے شوہر کے منہ پر پانی ٹھنڈے کے چھینکے مارے تاکہ وہ دوڑ جائے. جب دونوں اٹھ کر اللہ اکبر دونوں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تو آپ مسکراتا نفلی عبادت ہے. فرض کی بات ہے نفلی عبادت ہے جو پڑھے پڑھے نہ پڑھے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو جب نفلی عبادت کر جائے تو جو شوہر اپنی بیوی کو فجر کی نماز نہیں اٹھاتا اپنے بیٹوں اور بیٹی کو نہیں اٹھاتا جو ماں اپنی بیٹی کو نہیں اٹھاتا ان کو حساب مجھے قیامت دینا ہوگا کیونکہ گھر کے سرپرست ہے سب سننے اندر والے بھی باہر والے بھی حساب دینا ہوگا ان کو کہ آپ نے جو کسی کو نہیں ہو تو وہ بات یا ڈیوٹی جانے کے لیے ہم ان کو مارتے بھی ہیں گالی بھی دیتے تو نماز کے لیے کیوں جس کا حساب ہم نے بھی ان کی وجہ سے دینا ہے. اس لیے خدا اپنے بچوں کو نماز کا عادت ڈالیں. صبح جو ڈیوٹی کے لیے تاکہ کو تھوڑا پہلے اٹھائے نماز کے لیے ان کو تیار کریں تو بچہ سنا بات ہے ورنہ اس کے ساتھ ماں باپ کو دینا ہوگا. اس میں جن کی بیوی نماز نہیں پڑھتی جن کے شوہر نماز نہیں پڑھتی بیوی نہیں پڑھتی شوہر کو چاہیے ورنہ شوہر حساب دے گا. اگر شوہر نہیں پڑھتا بیوی پڑھتی ہے تو شوہر کو حساب دے گا. ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرے آخرت کی آگ سے ایک دوسرے کو بچائے جائے. رب القرآن نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیسے پڑھا رب نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو یا اے لوگو یا ایھا الناس اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچاتے ہو. خود اور الناس اس کا اندر انسان اور پتھر. اب ہم باقی دنیا داری میں تو اہل و عیال کو خیال کرتے ہیں یہ چیز بھی حرام سے لیے حلال سے لیے سود سے لیے لوگ جسوس سے لیے اولاد کے لیے بچوں کے لیے گھر میں کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے تم کو اپنے جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہ جہنم کا اگر آپ کھول کر ان کو بیچ میں ڈال رہے ہیں حرام لانا کر کو فارغ حرام لا کر کھلائیں گے تو پھر ہمارا کہنا کا کہاں سے مانے. اگر اپنے اولاد کی فکر ہے ان کو اس آگ سے بچانا ہے رب نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچاؤ تو پھر یہ کریں ان کو آگ سے بچانا یہ ہے فجر کو نماز میں اٹھائے دوپہر کو سو رہے تھے دوپہر کو اٹھائے عصر کو گپ شپ پہ بیٹھے اس کو پکڑ کر لے رات کو جلدی کھانا کھا کر سوتے ہیں اسے کہہ کر نماز پڑھ کے سوئے. عشاء کی نماز کے لیے تو سرکار کے بارگاہ میں صاحب سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ اونٹ ہے رات کو اتنا چیختا ہے سونے نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا اونٹ کو لے آؤ. اونٹ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سرکار نے اسے پوچھا بتا بھی یہ تیرے قوم والے قبیلے والے شکوہ کر رہے ہیں تو رات اتنا ریگتا ہے کہ کچھ سونے نہیں دیتا. وہ کہ بالکل یہ یا رسول اللہ میں ریگتا ہوں اس لیے کہ سارے بے نمازی رات عشاء کی نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں. میں ریگتا کرتا ہوں اس لیے کہ تیرا اذان نازل ہوئے اور میں بھی اس ساتھ لڑے میں آیا جانور یا رسول اللہ پورا قبیلہ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور میں ڈرتا ہوں کہ تیرا اذان نازل ہوئے تو میں بھی اس ساتھ لڑے میں آیا. میں اس لیے رات کو چیختا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھیں بے آرام. سرکار نے پھر قبیلے والا کہا کہ یہ مفت تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے تم کو نماز کیوں نہیں پڑھتا. نماز پڑھا آپ بتا رہے جانور بھی خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہوتا اس کا کلمہ پڑھتے نماز اس کے لیے آئے ان کو بھی کرنا نہیں. اس لیے اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیں. بچوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو ماں سب اس بات کا اہتمام کریں. آج سے اللہ نے جو تحفہ بھی نماز کے لیے بھیجا ہے سرکار کی بارگاہ کے وسیلہ کی وجہ سے 5 کی 50 کا ثواب ملتا ہے. اور اپنے گھر کو سب سے بڑی بات یہ ہے تو جہنم کی آگ سے بچائے ورنہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب ہمارا نماز سے شروع ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا جو نماز میں کامیاب ہو گیا باقی میں اللہ تخفیف بھی کر دے گا.
کوئی قسمت والی ہماری ماں بہن بڑی برکت اور کرما والی بھی پڑھتے گی، ورنہ میں کر بھی اتنی گم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ناراضی ہونا ہماری بات حقیقت کرنی پڑتی، مسئلہ تو تبھی سمجھ آئے گا، کریں گے تو ہے نا۔ جو ہمارے میں نو پالش لگاتی ہے، نو پالش جو عورت لگاتی ہے اس کے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا اور اس کا وضو نہیں ہوتا جب تک وہ ناخن پالش کو اتارے گی نہیں۔ اب جس میں بیٹی نے ہماری نے 4-5 دن تک ناخن پالش لگا کر کے نماز پڑھے گی تو نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وضو تو ہوا ہی نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھ گئے ہیں، نماز پورے کرنے ہیں، رب ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ حضرت خاتون جنت کہ جنت کی عورتوں سے وہ ناراض ہوتے ہوتے ہم دنیا والوں کو ریچ کرے تھے، انہیں اس پاور سے کرایا تو میں اس پاور سے کراؤں، اس نے اس پاور سے کرایا تو میں کم کرا کر اگر میں کم کے چکر میں نمازیں چلی جاتی وضو نہیں کرتے، کیوں میں کم کیا ہوا وضو کرے گی تو میں کم ہو گیا متصرہ کا جو میں کم کرایا ہے وہ اللہ نے جو خوبصورتی میں کہتا ہوں نمازیں پڑھو خدا تجھے چہرے پر ایسی خوبصورتی دے گا کہ وہ میں کہتا پانی بھی حیران کری حقیقت کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ۔ اب بغیر میں کہتا ہوں سے ارمان سے ملیوں کہ آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کی آپ میک اپ نہیں کر رہے، لیکن ہم دیکھا کہ اچھے سے میک اپ کرواتے ہیں پھر نمازیں ہماری گئی، یعنی میری سے بھی صرف اس کو بات کرتے ہیں 3-4 آتے ہیں بڑا تک آنے تک ہماری ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را یہ سب کو ادھر رہنا ہے، جدید کی بات ادھر رہ جاتے ہیں، اعمال ہمارے ساتھ جانے ہیں، ان اعمال کی فکر کر کے مرنا ہے ہم سب نے، چھوٹوں نہیں بڑوں نہیں، تو خدا کو کیا بول رہے ہیں، ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ جو اللہ 5-50 کا ثواب دے رہا ہے، سب سے پہلے ہم نماز کی ترتیب یہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور جو ہمارے میں بنے جاتے ہیں جوان جتنے بھی ہیں شادی میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، پاکی پنیتی کا کہاں سے کہا رہے ہیں؟ تو نماز پڑھنی ہے، پاکی پنیتی کا تو وہ خیال کرے گا جس میں نماز کی فکر ہو، تو جس نے نماز کی فکر نہیں لگی وہ پاکی پنیتی کا بھی خیال کرے، ٹھیک ہے جیسے چلتا ہے خدا اپنے آپ کو پاک صاف ہی رکھے۔ اللہ سرکار رام صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے نا، کاروبار میں بے شک جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، خالی وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ اکبر خالی طرح پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نگہبان بن جاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں اللہ کا فرشتہ ان کی نگہبانی کرتا ہے، خالی وضو کر کے نکلنے سے پاک، اور جس نے نماز بھی پڑھی اس نے وضو کہاں سے کرنا ہے؟ خالی وضو کر کے کاروبار میں نکلتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وضو کر کے نکلیں، اتنے کہ یا اللہ تیرے طرف عربی نہیں آتی نا، یہ کہ یا اللہ تیرے طرف سے بجا رہا ہے، اتنے کافی۔ تو اسی لیے خدا سب سے چھوٹے بڑوں سے محبت سے گزارش ہے نماز کی فکر کرے۔ معراج کی رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے محبوب ہمارے لیے اپنے رب کریم سے یہ تحفہ نماز کا ہے، دل و جان سے اس کو قبول کریں، دنیا کی خیر اور بقا بھی اسی نماز کا ادا کرنے میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی نماز ادا کرنے میں ہے۔ اللہ آپ سب کو پڑھ سکتا ہوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وبارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ سارا پورا اخلاص ایک مرتبہ سے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ میرے مولا کریم جو کچھ یہاں تلاوت ہوئی بیان ہوا ناشر کی حکمتکار ہوا، ہم سب نے اخلاص کی باتیں پڑھی، یہ سننا بھی اہتمام اللہ ہوا، اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس نام ہے ہدیت توفتن نظرانہ پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما آمین۔ الہ العالمین وسیلہ جلال السلام السلام یمنا
ہم سب حاضرین کے بشیر فوزان ان کے طلباء والدین تقریباً سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ میں پورے روئے زمین کے یا اللہ نیک و صالحین لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ وسیلہ علیہ علیہ السلام سنت و کلام السلام علیہ خصوصاً رحمۃ جن دوسرے اس کی شکل علی شامل ہوئے حاضر بیٹھے ہیں سب والدین کریمین اہل والا رشتہ داران یا اللہ جتنے بھی بزرگ دوست احباب مہربان اہل محلہ کے قبلہ مرحوم نسبت جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کے روحوں کو اس کا ثواب پہنچا کر بہت بخشے فرما آمین یا اللہ اپنے پاک ذکر پاک کے روح سے یا اللہ سب کے قبول کو گزار جنت فرما دے سب کے بنا دے برکت کے ساتھ فرما دے ہم سب کو دوبارہ اپنی جگہ رضی فرما دے یا اللہ ہم سب کو بڑوں چھوٹوں کو اللہ اپنے والدین کے لیے صدقے جانے کا سبب بنا دے آمین ہر کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہ جس سے تو بھی راضی ہو تیرا محبوب بھی راضی ہو اور اس کا جو ثواب ہمارے والدین تک بھی پہنچے آمین اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقے جانے کا سبب فرما دے یا اللہ اس بات برکت رات کے وسیلہ ہے جس تمام امت کی تمام حاضرین کی مجلس کی ان دوست نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا سب کے لیے حاجات پوری فرما دے آمین سب کی پریشانی کو دور فرما دے مشکلات آسان فرما دے کاروبار میں مال رزق میں جان میں عزت آبرو میں علم عمل میں ایمان میں یا اللہ خیر برکت عطا فرما آمین رزق میں برکت عطا فرما دے آمین گھروں کے اندر امن و سکون عطا فرما دے آمین اتفاقی ہیں نچاکی ہیں لڑے جھگڑے ہیں یا اللہ ان سب گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے آمین یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا بزرگوں کا ادب و احترام نصیب فرما آمین دل کی ضرورتوں کو نفرت کو دور فرما یا اللہ ان کا احترام نصیب فرما دے چھوٹوں کے لیے ہمارے دلوں میں شفقت عطا فرما دے آمین میرے مولا کریم وسیلہ جل علیہ السلام جتنے مسلم عالم اسلام میں بیمار ہیں ہم سب حاضرین بھی ہمارے گھروں میں یا اللہ بزرگ کو بچی کا ساتھ علاج چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہونے لگے میں سے باہر دوستوں کی بات سے بھی دعا کی بچی اور بیمار ہے یا اللہ اللہ سے جتنے ہمارے بزرگ دوست بیمار ہیں اسپتال میں ہیں یا اللہ سب کو اور عالم اسلام میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما دے آمین سب کی تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو فرما دے آمین صحت کاملہ عطا فرما دے یا اللہ بچی کا ساتھ سے علاج چل رہا ہے ٹھیک ہونے رہے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے محبوب کی اس خوشی برکت اور راز یا اللہ ان کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے آمین یا اللہ جتنے مسلمان کی اولاد ہیں یہاں حاضرین میں جو بھی اولاد بیٹھے ہیں جن دوستوں نے کہا ان سب کے اولادوں کو نیک نرینہ تعلیم شاگرد والی اولاد عطا فرما دے آمین اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح فرما دے آمین یا اللہ تقدس کے تقدس سے دور فرما دے آمین روزگار کے روزگار کر اتار کو کاس خلاص بے نمازی کو نمازی یا اللہ کی ہدایت کو نیک ہدایت عطا فرما دے آمین میرے مولا کریم وسیلہ جل علیہ السلام ہم سب کی زندگی اسلام پہ موت کی مان فرما دے آمین یا اللہ اس مسجد کو آباد شاد فرما یا اللہ اس مسجد کے بندے والے ساتھ ہم سب کو نماز کی محبت عطا فرما آمین نماز کا شوق عطا فرما مسجد کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما آمین الہ تعالی نے وسیلہ جل علیہ السلام ہمارے خدمت کو یا اللہ کوشش کو میرا موت کی کامل ہے اکمل فرما کر اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما آمین یا اللہ جو کچھ مانگا یہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جن بہن بیٹیوں کی رشتے بیٹھے ہیں بچوں کے یا اللہ ان سب کے نیک جوڑوں کے بندوبست فرما آمین جہاں جہاں کے لیے انتخاب ہوتا ہے یا اللہ ان سب کے جوڑوں کے نیک بندوبست فرما دے آمین ہماری وجہ سے پریشان آ رہے یا اللہ ان سب کی مالی بیوارہ مدد عطا فرما آمین میرے مولا کریم مرنے سے پہلے بار بار اپنے پاک گھر کی اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی در اقدس کی باعدم حاضری نصیب فرما دے آمین وہاں تک پہنچنے کے لیے تمام اسباب میں بنا عطا فرما دے آمین اللہ پورے عالم اسلام کی اس ہمارے ملک و ملت کی اس شہر میں بسنے کی خیر فرما دے آمین اللہ ہمارے ملک کی پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے آمین پورے میں جملہ خطرات سے محفوظ فرما دے اللہ ہم سب کو اپنے ملت کے ساتھ محبت عطا فرما دے آمین اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول فرما دے آمین ہم سب کو خاص کر ہمارے اولادوں کو آج نئی جنریشن کے لیے بھٹک کے لیے یا اللہ موبائل کے پیچھے ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما دے آمین کو یا اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے آمین اللہ یا اپنے محبوب کی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی غلامی سے
اپنا بہتر سے فرما دے، شر شیطان سے بچا لے یا اللہ، شر انسان سے بہتر فرما دے، منافق کے نفاق سے، حاسد و حسد سے، فاسق و فسق سے، ظالم کے ظلم سے اپنی امان عطا فرما دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم بحرمت سیدنا ابراہیم صلی اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دنیا اور آخرت میں